السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے قرآن کریم میں ایک ایسی صورت بھی ہے محض جس کو سننے سے آپ کی بیماریاں کافی حد تک صحیح ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے اور اب تو یہ بات سائنٹسٹ بھی مان چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا آپ جانتے ہیں اس آیت کا نام کیا ہے؟ اس قرآن کریم کی سورہ کا نام سورہ رحمان ہے۔ آئیے سورہ رحمان کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عادل قائم کر دیا، اور اسی میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اسی نے خلقت کے لیے نئی زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت تھے جن کے ہوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو ایک گروہ جنات اور انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مغربوں اور دونوں مشرقوں کا مالک ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے جو اسے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ہی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتیں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اے گروہ اور جنات اور انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ تو تم نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے گولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جو گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے بیچ گھومتے ہوئے پھریں گے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں طرح طرح کے میوے اور پھل کی شاخائیں ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں سب میوے 2 قسموں کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت میں ایسے بچھونے پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب چھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں نیچی آنکھوں والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے جن انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے کھجور اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو اے انسان اور جن، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے،